نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا احسان عظیم ہے کہ جس رب کریم نے جمعۃ المبارک کے فیض و برکات حاصل کرنے کی خاطر اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کے جمعۃ المبارک کو ہمارے لیے دنیا میں، قبر میں، آخرت میں نجات اور کامیابی کا سبب بنائے۔ سامعین محترم، پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے اس مہینے کی نسبت سے خلیفۃ الرسول، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب کے عنوان پر گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر آپ کے نسب اور آپ کے القابات اور آپ کی کنیت پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج ہم اگلے مرحلے میں جانا چاہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کے اسلام لانے کا واقعہ، اور آپ سب سے پہلے وہ ہیں جنہوں نے ایمان کا دروازہ کھولا۔ آپ کی اسلام لانے کا واقعہ اور آپ کے سب سے پہلے اسلام لانے والے اور آپ کے فضائل و مناقب پر آج کی گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت نے سورہ اللیل کی آخری آیات میں سیدنا صدیق اکبر کا ذکر فرمایا۔ قرآن مجید میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جتنے بھی حضور کے صحابہ ہیں، حضور کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنتی خود قرار دیا ہے۔ کلن وعد اللہ الحسنی، فرمایا کہ حبیب جس نے آپ کو دیکھ کر ایمان قبول کیا، آپ پر ایمان لایا، میرا وعدہ ہے کہ میں اسے جنت عطا فرماؤں۔ تو یہ نعرہ لگانا ہر صحابی رسول جنتی جنتی اسی قرآن مجید کی آیت کے مطابق ہے، کیونکہ حضور کے سارے صحابہ جنتی ہیں، ہمارا ایمان ہے، اور جنت کا وعدہ خود اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ اور اس میں 10 صحابہ وہ ہیں جن کو حضور نے جنت کی ٹکٹ دی، جس کو عشرہ مبشرہ کے نام سے ہم یاد کریں۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا، اور ان کی وہ شان ہے کہ رب سے بھی جنت کا ٹکٹ لے چکے ہیں اور مصطفیٰ سے بھی لے چکے ہیں۔ اور اسی طرح جتنے بھی صحابہ ہیں حدیث سے، کچھ صحابہ تو ایسے ہیں جو حدیث سے پتہ چلا کہ یہ مصطفیٰ کے صحابی ہیں۔ کیسے پتہ چلا؟ بعض اوقات ان کی روایات لی گئیں، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول سے سنا، حضور سے سنا۔ تو اب جب جس صحابی سے روایت لی گئی وہ صحابی ہو گیا، یعنی پتہ چلا کہ یہ مصطفیٰ کا صحابی ہے، اس نے حضور کی بات جو آگے منتقل کی ہے، نقل کر رہا ہے، اس نے حضور کا دیدار بھی کیا۔ تو جن صحابہ سے روایات ملتی ہیں تو حدیث سے پتہ چلا کہ حضور کے صحابی ہیں۔ کچھ صحابہ ایسے بھی ہیں جن سے حدیث مروی نہیں ہیں، حضور کی حدیث مروی نہیں ہے، تو حدیث سے ثابت نہیں ہوتا، وہ محدثین کے اقوال سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مصطفیٰ کے صحابی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ وہ محدثین کے اقوال سے ثابت ہوا کہ وہ حضور کے، محدثین نے لکھا کہ یہ بھی حضور کا صحابی ہے، یہ بھی حضور کا صحابی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کی صحابیت یا تو حدیث سے ثابت ہوتی ہے
یا मुहद्दिसीन के अक़वाल से साबित होती है। और वाहिद सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है जिनकी सहाबियत हदीस से भी साबित होती है, मुहद्दिसीन के अक़वाल से भी साबित होती है, और कुरान से भी उनकी सहाबियत साबित होती है। ये शान सैयदना सिद्दीक़ अकबर को अता। इज़ क़ाल लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। कुरान ने किसी सहाबी को सहाबी नहीं कहा, अहादीस ने कहा, मुहद्दिसीन के अक़वाल से मिला कि ये सहाबी है। सिद्दीक़ अकबर वो सहाबी हैं जिनको कुरान ने कहा कि ये मेरे मुस्तफ़ा का सहाबी। शान ही कुछ वक्री है सिद्दीक़ अकबर की। और आज क्योंकि हम हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का अव्वल इस्लाम लाना, उसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर सबसे पहले इस्लाम लाने वाले हैं। सबसे पहले तौजीहात अहादीस मुबारका की गई हैं। बाज़ औक़ात हदीसों में आता है 4 किस्म की हदीसें मिलती हैं कि एक हदीस में है कि सबसे पहले इस्लाम लाने वाले हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, एक हदीस में है कि सबसे पहले इस्लाम लाने वाली हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला, एक हदीस में है कि सबसे पहले इस्लाम लाने वाले हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा, एक हदीस में है कि सबसे पहले इस्लाम लाने वाले हज़रत ज़ैद बिन हारिसा हुज़ूर के ग़ुलाम हैं। तब इन अहादीस को तौजीहात में मुहद्दिसीन ने यूँ बयान किया, तौजीहात की हैं मुहद्दिसीन ने कि अब चारों हदीसें हैं तो इनको तत्वीक दी जाएगी, सब पर अमल किया जाएगा, सबको माना जाएगा। फरमाया क्योंकि अहादीस 4 शख्सियात के हवाले से हैं, पहले इस्लाम लाने वाले ये हैं। तो फरमाया फिर इसकी तौजीह ये की मुहद्दिसीन ने कि आज़ाद मर्दों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले अबू बकर सिद्दीक़, और बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले मौलाए कायनात हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा, ग़ुलामों में इस्लाम लाने वाले हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, और ख़वातीन में सबसे पहले इस्लाम लाने वाली हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला। ये तो हैं तौजीहात जो मुहद्दिसीन ने बयान फरमाई। अब इसमें भी बाज़ औक़ात लोगों ने इख्तलाफ किया, नहीं जी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का इस्लाम लाना पहले साबित नहीं होता, या कोई कहते हैं कि मौलाए कायनात का सबसे पहले इस्लाम लाना। इस झगड़े को अगर ख़त्म करना चाहें, क्योंकि ये जो एतराज़ करने वाला है ना, वो एतराज़ मौलाए कायनात की फ़जीलत को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पर मुक़द्दम करना चाहता है। अगर इस एतराज़ को ख़त्म करने के हवाले से देखा जाए तो मौलाए कायनात का फरमान पढ़ लेते हैं। हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने क्या फरमाया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ एक वजह से नहीं, 4 चीज़ों पर मुझसे फजीलत रखते हैं, 4 चीज़ों पर मुझसे फजीलत रखते हैं। फरमाया उनमें से पहली चीज़ ये है कि हज़रत मुझसे पहले हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने इस्लाम कबूल किया। अगर हज़रत सैयदना मौला कायनात का फरमान देखा जाए तो झगड़ा भी ख़त्म हो गया। तो सबसे पहले इस्लाम लाने वाले सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, जिस तरह पिछले जुम्मतुल मुबारक मैंने अर्ज़ किया था, अबू बकर का माना भी यही है कि पहले आने वाला। तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्योंकि सबसे पहले इस्लाम लाने वाले हैं, ये अहादीस मुबारका से साबित है। अब अबू नुऐम बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बाज़ सहाबा से ये चीज़ भी बयान फरमाते हैं और ये बड़ी काबिल तवज्जो और बड़ी दिलचस्प और ईमान अफरोज़ है। हज़रत अबू नुऐम फरमाते हैं कि बाज़ सहाबा से मैंने ये भी चीज़ सुनी कि अभी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत भी नहीं फरमाया था, सिद्दीक़ अकबर ऐलान नबूवत से पहले मुस्तफ़ा पर ईमान ला चुके थे। सिद्दीक़ अकबर ऐलान नबूवत से भी पहले। अब सवाल पैदा हुआ कि ऐलान नबूवत से पहले सिद्दीक़ अकबर कैसे ईमान लाए। भाई आप नहीं जानते, सिद्दीक़ मुस्तफ़ा के बचपन के यार, बचपन साथ गुजरा। ईमान से बताएं, जिसने बचपन में मुस्तफ़ा को देखा, हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा ने ना जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पेश की कि मेरी तिजारत के लिए आप मेहरबानी फरमाएं, कबूल करें, मेरी तिजारत का काफ़िला ले जाएं मुल्क शाम की तरफ, गैर मुमालिक की तरफ। तो हुज़ूर ने जब वो कबूल फरमाया तो हज़रत सैयदा पाक ने एक ग़ुलाम साथ भेजा, बाकी भी ग़ुलाम थे आपकी खिदमत के लिए भेजे। उस ग़ुलाम को अलहदा बुलाया, फरमाया कि ग़ुलाम तू क्योंकि पूरे ग़ुलामों में सआदतमंद है, पूरे ग़ुलामों में सबसे बड़ा खिदमत गुजार है,
میں اپنی خدمت سے جدا کر کے تجھے مصطفیٰ کی خدمت پہ لگا رہی ہوں، تیرا اور کوئی کام نہیں ہوگا۔ فرمایا تو نے بس اس محبوب کی خدمت کرنی ہے، اس حبیب کی تو نے خدمت کرنی ہے۔ بہت طویل سفر ہے، تو راتیں بھی دیکھے گا اس محبوب کی، دن بھی دیکھے گا، شب و روز اس محبوب کے تیرے سامنے ہوں گے۔ بس تو یہ دیکھتے رہنا کہ محبوب کے وجود مسعود سے کس طرح اللہ رب العزت برکات ظاہر فرماتا ہے۔ بس یہی وجہ تھی جب سرکار واپس پلٹے مکہ المکرمہ میں، تو پیسے سے غرض نہیں تھی سیدہ پاک کو کہ پیسہ کما کے آئیں گے، وہ تو ایک بہانہ تھا سیدہ پاک کا کہ دیکھتی ہوں کہ وہی تو نہیں ہے جو میں پہلے سن چکی ہوں، جو اپنے آبا و اجداد سے پہلے سن چکی تھی، کیونکہ بچپن میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ یہ سن چکی تھی، اور آپ کے 2 نکاح ہوئے تھے حضور کی شادی سے پہلے، حضور سے ساتھ نکاح جب فرمائے سے پہلے 2 نکاح ہو چکے، دونوں خامند کا انتقال ہو گیا۔ جب دوسرے خامند کا انتقال ہوا، آپ کی اولاد بھی ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان بھی لائی وہ، تو پہلے انتقال جب ہوا دوسرے خامند کا، تو سیدہ پاک نے قسم کھائی تھی کہ میں آج کے بعد کبھی نکاح نہیں کروں، خامند کی جدائی اور خامند کا صدمہ برداشت نہیں ہوتا۔ فرمایا اب میں کبھی کسی کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی، میں تنہا زندگی بسر کر دوں گی۔ تو فرمایا میں نے قسم کھائی ہوئی تھی۔ ایک رات ہم قضائے حاجت کے لیے سارے سرداران قریش کے ساتھ ہم جا رہے تھے باہر رات کو، تو ایک یہودی نے جو عالم دین تھا، وہ قریشی نے سردار کی عورتوں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ قریشی عورتوں تو میری بات غور سے سنو، میں نے جو پڑھا ہے اور سمجھا ہے، تم جتنی بھی عورتیں جا رہی ہو، میری تعلیم کے مطابق آخر الزمان نبی آنے والا ہے، اگر تم میں سے کسی کو بھی نکاح کے لیے قبول فرمائے تو انکار مت کرنا۔ فرمایا اس یہودی کی بات سن کر نہ تمام عورتوں نے مذاق سمجھا، یہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، کسی نے اسے گالی دی، کسی نے مذاق کیا، کسی نے جواب دیا، کسی نے پتھر مارے، تو یہ مذاق کر رہا ہے ہمارے ساتھ، تو مذاق کرتا ہے۔ فرمایا میں نے جب سنا نا کہ وہ آخر الزمان نبی آنے والا ہے، حالانکہ میں نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ میں نکاح نہیں کروں گی، فرمایا اس یہودی سے مصطفیٰ کا نام سن کر میں نے سر جھکا دی، میں نے دل ہی دل میں کہا کہ باری تعالیٰ میں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں نکاح نہیں کروں گی، اگر میری قسمت میں تیرا حبیب آ جائے تو مجھے اور کیا چاہیے، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ فرمایا کہ میں نے وہیں سر جھکا دیا، میں نے کہا قسم کا کفارہ ادا کر دوں گی، مصطفیٰ کی نوکری کو نہیں ٹھکر۔ عرض کرنے کا مقصد کیا تھا کہ یہ پہلے چرچے سن چکے تھے۔ سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ جو بات عرض کر رہا تھا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے غلام کو کس لیے بھیجا کہ مصطفیٰ کے وجود سے جو برکات ظاہر ہوں وہ تم نے بتانی ہے، یہی سبب بنا مصطفیٰ کے ساتھ نکاح کر دے گا۔ تو سیدہ پاک انتظار کر رہی تھی، دولت کے انتظار میں نہیں تھی، حضور کے برکات کے انتظار میں تھی کہ یہ وہی تو نہیں ہے جس کی میں باتیں سن چکی ہوں۔ تو اس نوکر کو علیحدگی میں سب سے پہلے بلایا، اس نے کہا امی جان بہت منافع ہوا، فرمایا اس منافع کی بات نہ سنا، پہلے مصطفیٰ کی بات سنا۔ کہا ماں میں نے اس محبوب کو دیکھا ہے، اگر دھوپ ہوتی تو آسمان کا بادل آ کے اس محبوب پہ سایہ کر دیتا تھا، میں نے دیکھا ہے جہاں سے ہم چلتے تھے در و دیوار درخت بھی سلام کرتے تھے، بکریوں کے اجڑ سے گزرے تو بکریوں نے جھک کے سلام کیا، اونٹوں سے گزرے تو اونٹوں نے سلام کیا، پرند سلام کرتے رہے، میں تو مصطفیٰ کی یہی بہاریں دیکھتا رہا۔ اما حسین فرماتی ہیں جس کا میں انتظار کر رہی تھی وہ مجھے مل گیا، فوراً مصطفیٰ کی بارگاہ میں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ یعنی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو ایک سفر میں برکات دیکھ کے سب کچھ قربان کر گئی،
تو جس صدیق نے یار مصطفیٰ کا بچپن دیکھا ہوگا ہے، 40 سال مصطفیٰ کے ساتھ رہے، یعنی بچپن سے ساتھ حضر سفر، بچپن ساتھ جانا ساتھ نکلنا. ہاں جی، سیدنا صدیق اکبر اعلان نبوت سے پہلے اسلام لا چکے تھے حضور، ساری وہ چیزیں دیکھ چکے تھے. اور آپ کیونکہ رازدار مصطفیٰ بھی تھے، اللہ نے صدیق اکبر کو پرکھنے کی وہ نگاہ عطا فرمائی تھی جو ابھی کسی کی سوچ میں نہیں ہوتا تھا. صدیق اکبر کو مصطفیٰ کی پہلے خبر ہو جاتی تھی. حجۃ الوداع کے دن 1.25 لاکھ صحابہ کرام سے زیادہ مجمع ہے، 1,44,000 صحابہ حضور کا خطبہ سن رہے ہیں، اور حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. خوشی کا دن ہے، خوشی کا اتنا بڑا دن کہ آج مصطفیٰ اتنے بڑے مجمع کو دیدار کرا رہے ہیں، ہر طرف سے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہیں. حضور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے وہ دنیا کو قبول کریں، چاہے جو دنیا کو ٹھکرا کے میرے پاس آنے کو آخرت کو قبول کر لے. لیکن اللہ کے بندے نے دنیا کو نہیں قبول کیا، دنیا کو اپنے رب کی ملاقات پر قربان کر دی. یہ بات ہو رہی ہے، سارے صحابہ حضور کو دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. صدیق اکبر کونے میں بیٹھ کر رونے لگے. صحابہ نے پوچھا صدیق اس میں رونے کی کیا بات ہو گئی؟ فرمایا تم نے مصطفیٰ کے جملے نہیں سنے؟ کہا حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا حضور نے نہیں کہا کہ اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے وہ دنیا میں رہے یا میرے پاس آ جائے. بندے نے اللہ کو قبول کیا، دنیا کو ٹھکرا دیا. فرمایا تمہیں نہیں پتا وہ اللہ کے بندے سے مراد خود مصطفیٰ کی ذات ہے. فرمایا لوگوں میرا دل کہتا ہے میرا مصطفیٰ مجھ سے جدا ہونے والا، حبیب دنیا کو چھوڑنے والے. یہ نگاہ تھی صدیق اکبر کی، یعنی صدیق اکبر کی نگاہ وہ بچپن سے سب کچھ دیکھتی رہی، حضور کے ظاہری وجود کو نہیں دیکھا. صدیق اکبر نے مصطفیٰ کے باطن کو بھی دیکھا. صدیق اکبر نے وہ کچھ دیکھا جو کائنات کی آج تک کوئی آنکھ نہ دیکھ سکتی. اور اس لیے ابو نعیم فرماتے ہیں بعض صحابہ سے میں نے سنا کہ صدیق اکبر پہلے ہی جان گئے تھے کہ یہ تو نبی ہی ہو سکتا ہے، بس انتظار کر رہے تھے کہ کہیں مصطفیٰ نبوت کا اعلان کریں اور سب سے پہلے میں امتی بنوں مصطفیٰ. سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. ایمان کا دروازہ ہی سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر نے کھولا. آج میں سیرت حلبیہ کی صبح مطالعہ کر رہا تھا، اس میں یہ حدیث درج تھی. میں چاہتا تھا کہ میں خود کتاب سیرت پڑھوں اور اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے واقعات کو، اسلام لانے کا واقعہ سیرت حلبیہ والیہ نے جو درج فرمایا وہ قابل توجہ ہے، غور سے سنیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود نقل کرتے، خود بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے اسلام میں لایا اور کیسے لایا، میرے اسلام لانے کا واقعہ کیا ہوا. فرماتے ہیں کہ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو میں یمن میں تجارت کی غرض سے قافلے میں نکلا ہوا تھا، یمن میں گیا ہوا تھا، پیچھے حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا. اب یہ بھی رب کی حکمت تھی، اللہ دکھانا چاہتا تھا کہ لوگوں دیکھو صدیق کیسے بنا. بچپن کا یار ہے. دیکھیں نا جب اعلان نبوت ہو رہا تھا مصطفیٰ کے ساتھ سوائے سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ جو چند سال کی تھی، معصوم بچی تھی، وہ مصطفیٰ کے ساتھ. سیدنا صدیق اکبر نہیں تھے مکے میں، سب سے زیادہ جانثار صدیق اکبر تھے، مصطفیٰ کے بچپن کے یار تھے. تو صدیق اکبر فرماتے میں یمن میں تھا، حضور نے مکے میں اعلان نبوت کر دیا اور کوئی بھی اسلام. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مزے کی بات یہ ہے کہ مکے کے جج بھی تھے، قاضی بھی تھے، پڑھی لکھی تعلیم، پڑھے لکھے سب سے شخصیت بڑی جو تھی مکے میں وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات، مکے کے لوگوں کے فیصلے کرتے. تو جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو مکے والوں نے اعلان تو سن لیا لیکن فیصلہ نہ کر پائے. انہوں نے کہا جی ہمارے قاضی آئیں گے، جج آئیں گے، ہم صدیق اکبر کو، کیونکہ وہ ہمارے پڑھے لکھے ہیں، جج ہیں، قاضی ہیں، ہم اس کے فیصلے پہ چلتے ہیں، لہٰذا ان کا انتظار کریں، جب صدیق اکبر آئیں گے معاملہ ان کے پاس رکھیں گے.
ان کے سامنے رکھیں گے، جو صدیق اکبر فیصلہ فرمائیں گے ہم اسی طرح عمل کریں۔ انہوں نے کوئی رد عمل نہیں دیا، جا کے اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھ گئے اور صدیق کا انتظار کرنے لگے۔ صدیق کہاں؟ ادھر کافر بھی صدیق کا انتظار کر رہے تھے، ادھر میرے مصطفیٰ بھی صدیق اکبر کا انتظار کر رہے تھے۔ بلکہ یوں کہیں تو بجا ہوگا، رب بھی صدیق اکبر کا انتظار فرما صدیق تو چلا گیا ہے نا، کوئی بات نہیں، جب تک تو نہیں آئے گا ہم ایمان کا دروازہ بھی کسی کو نہیں کھولنے۔ اب ادھر یہ معاملہ ہو گیا، ادھر سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں بنو ازد ایک قبیلے کا بزرگ تھا جو قد قرأ الکتب، بہت علم رکھتا تھا، آسمانی کتابوں کا عالم تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا یہ معمول تھا کہ اب جب بھی تجارت پہ جاتے تو آپ تجارت بھی کرتے، ساتھ علماء سے مذاکرے بھی کرتے، ان کے علم سے استفادہ بھی کرتے تھے۔ فرماتے ہیں میں اپنے معمول کے مطابق ایک بنو ازد قبیلے کا ایک بزرگ تھا جو آسمانی کتابوں کا عالم تھا، پڑھا لکھا تھا، اس کے پاس گیا، میں نے کہا اس سے کچھ استفادہ کر لوں۔ فرمایا جب اس کے سامنے میں گیا تو میں کچھ کہتا، اس نے میرے کہنے سے پہلے مجھ سے پوچھا احسبک حرمین، کہ آنے والے بتا کہ تو حرم مکہ سے تو نہیں آیا؟ قال نعم۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کوئی جواب گنجائش نہیں تھی روکنے کی، میں نے فوراً کہا قال نعم، ہاں، من المکہ، انا من المکہ، میں مکہ سے آیا ہوں۔ فرمایا اسی حیرت میں تھا کہ اس کو کس نے بتایا کہ میں حرم مکہ سے آیا ہوں۔ میں اسی حیرت میں تھا تو اس نے دوسرا سوال کر دیا احسبک قریشین، کہ تو قریشی تو نہیں لگتا؟ نعم من القریش، ہاں میں قریش سے ہوں۔ فرمایا اسی دوسری حیرت میں تھا کہ اس نے کیسے پہچانا کہ میں قریش کے خاندان کا ہوں۔ اس نے کہا احسبک تیمین، مجھے لگتا ہے کہ تو قریش کے خاندان قبیلے بنو تیم سے تعلق رکھتا ہے۔ فرمایا ہاں میں اس سے تعلق رکھتا ہوں، تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ فرمایا کہ ہاں ابو بکر یہ بتا یہ 3 نشانیاں درست ہے؟ کہا درست ہے۔ فرمایا ایک نشانی اور دکھا دے، میں تیری جنت اور جہنم کا فیصلہ سنا دیتا ہوں، میں تیری آخرت اور دنیا کا فیصلہ سنانے کے لیے تیار ہوں۔ فرماتے ہیں اس کے اس فیصلے نے، اس بات نے مجھے حیرت میں ڈال دیا کہ میری جنت اور جہنم کا مالک خدا ہے، میری آخرت اور دنیا کا فیصلہ رب کرنے والا ہے، اس کو کس نے حق دیا ہے کہ میری جنت اور جہنم کا فیصلہ سنائے؟ فرمایا کہ تو کیوں؟ فرمایا کہ نہیں وہ ایک نشانی اور ہے، وہ تو بتا دے، تو دکھا دے۔ کہا کیا ہے؟ فرمایا کہ تیری ناف کے نیچے ایک نشان ہے کالے یا سیاہ رنگ کا یا سفید رنگ کا، وہ دیکھنا چاہتا ہوں، اگر وہ تو دکھا دے تو میں تیری جنت اور جہنم کا فیصلہ سنا دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے مطمئن کر، اگر مجھے مطمئن کر سکتا ہے، میں شرم و حیا کا مالک ہوں، میں ایسے نہیں آپ کے اپنے پیٹ پر کپڑا اتار کے اپنا بدن دکھا سکتا۔ اس نے کہا سن کہ میں جو علم پڑھ چکا ہوں اس علم کا خلاصہ یہ ہے کہ حرم مکہ میں آخر الزمان نبی نبوت کا اعلان فرما چکا۔ میرے علم کے مطابق سب سے پہلے اسلام لانے والا ایک جوان مرد ہے، ایک بچہ ہے، ایک جوان مرد ہے، ایک بچہ ہے۔ فرمایا بچے کو میں نے نہیں دیکھا، جوان تو ہے، میں نے تجھے دیکھا ہے، ساری نشانیاں وہی ملتی ہیں جو میں پڑھ چکا ہوں، ایک نشانی باقی رہ گئی ہے کہ وہ تو دکھا دے، میں تیرا فیصلہ سنا دیتا ہوں۔ صدیق اکبر فرماتے جب اس بزرگ نے آخر الزمان نبی کا نام لیا نا، وہ تو بچپن میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا میں، پھر کوئی چپ رہنے کی وجہ نہیں تھی، فوراً میں نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا۔ جب اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو اس نے وہ سیاہ اور سفید رنگ کا وہ تل دیکھا تو اس نے کہا رب الکعبہ ہوا رب الکعبہ، ہاں مجھے رب کعبہ کی قسم تو وہی شخص ہے جو سب سے پہلے اس آخر الزمان نبی کا ایمان لانے والا امتی بنے گا۔ فرماتے ہیں جب اس نے خوشخبری سنائی تو خدا کی عزت کی قسم خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا کہ اللہ نے مجھے اس محبوب کا پہلا امتی بنایا۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو مجھے چیز کھائے جا رہی تھی وہ یہ تھی
کہ میں یمن میں تھا، میرا محبوب مکے میں تھا، فاصلہ بہت تھا. دل کرتا تھا کہ مولا مجھے پر دے دے، ایک لمحہ بھی تاخیر نہ ہو، میں تیرے مصطفیٰ کو دیکھ لوں. فرماتے ہیں میں اٹھا، میں منڈی میں گیا، اپنے قافلے والوں کو کہا بھی جلدی تجارت کرو، خیر تو ہے، کہا جلدی واپس جانا ہے. فرمایا جب ہم نے تیاری کر لی واپس آنے کی تو پھر دل میں خیال آیا اس نے مجھے محبوب کی خبر دی ہے، میں اس کو سلام نہ کر لوں. اس بزرگ کے پاس گیا، بزرگ کو کہا یار میں واپس مکے جا رہا ہوں، کوئی پیغام ہو تو دے، میں اس محبوب کو دے دوں گا. اس نے کہا اور تو کوئی پیغام نہیں ہے، یہ میں نے اس حبیب کے بارے میں کچھ نعت لکھی ہیں، یہ نعت میری اس محبوب کے سامنے پیش کر دینا. فرماتے ہیں اس نعت کو میں نے لیا، وہ کاغذ کا ٹکڑا لیا، میں دن رات سفر کر کے جب مکے میں پہنچا تو فرمایا کافر مکے کے بارڈر پہ کھڑے تھے، میرا انتظار کر رہے تھے، سارے سرداران قریش. ابو بکر تجھے نہیں پتا؟ کہا کیا ہوا؟ فرمایا کہ تو چلا گیا، یہاں مکے کے حالات بھی بدل گئے. فرمایا کیا ہوا بتاؤ تو صحیح. انہوں نے کہا یتیم ابی طالب یزعم انہ نبی، کہ یتیم ابی طالب کا جو یتیم ہے نا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا گمان ہے، اس نے دعویٰ کر دیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. فرمایا چرچے تو پہلے سن چکا تھا، لیکن جب آ کے نا اس کا نام سنا جو میرے بچپن کا یار تھا، فرمایا دل میں نے کہا کہ اے کافروں میں تمہیں کیا بتاؤں کہ ایمان تو میں پہلے لا چکا ہوں. انہوں نے کہا کہ سارے بیت اللہ میں کافر تیرا انتظار کر رہے ہیں، چل حرم مکہ میں چل، ہم نے فیصلہ کرنا ہے، سوچ سمجھ کے کرنا ہے. ابو بکر یہ بڑے فیصلے کی گھڑی ہے. فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں، لیکن مجھے اس کو تو ملنے دو. اس نے کہا جی انہیں ہم نے سن لیا ہے، انہیں ادھر نہیں جانا. فرمایا میں قاضی ہوں، جج ہوں، جب دونوں فریقوں کی نہیں سنوں گا میں فیصلہ کیسے کروں گا. فرماتے ہیں کہ میں دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو رات دن کا سفر میں نے چند دنوں میں کیا ہے، ارے تمہارے فیصلے کی خاطر تھوڑی کیا ہے، تو میں اس محبوب کو دیکھنے خاطر آیا ہوں. تمہیں کیا پتا میرے سفر میں کیسے گزری، میں نے یہ سفر کس محبت میں کیا، کس عشق اور محبت میں نے طے کیا. فرمایا کہ میں نے جانا ہے وہاں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نے سن لیا ہے، تو جا کے سن. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دروازہ کھٹکھٹایا، حضور کا دروازہ کھٹکھٹایا. فرمایا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میرا دل انتظار کر رہا تھا، میری آنکھیں منتظر تھیں کہ میں اس محبوب کو دیکھوں جس کو محمد بن عبداللہ چھوڑ کے گیا تھا، اب وہ محمد رسول اللہ بن چکا ہے. فرماتے ہیں تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، میرا مقصود، میرا مطلوب، میرا محبوب سامنے کھڑا تھا. میں نے مصطفیٰ کا دیدار کیا. حضور نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک و انی للناس کلہم جمیعا، اے ابو بکر میں اللہ کا نبی ہوں، تیری طرف بھی اللہ کی ساری مخلوق کی طرف بھی نبی بن کر آیا ہوں. میں نے حضور کا اعلان سنا، دل ہی دل میں تو مان چکا تھا. میں نے ضبط کیا، میں نے کہا کہ آقا آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، کوئی ثبوت تو دے دیں، کوئی دلیل تو دے دیں اپنے دعوے کے مطابق، میں کیسے مانوں کہ آپ نبی ہیں. تو پہلی بات تو حضور نے یہ فرمایا ابو بکر اپنے ہو کے دلیل مانگے تو کچھ بچتا نہیں. مجھے دکھ ہے ان کلمہ پڑھنے والوں سے جو حضور کو اپنا نبی بھی مانتے ہیں اور اپنے نبی کی شان پر بحث بھی کرتے، دلیلیں بھی مانگتے ہیں. اپنوں کا کام نہیں ہوتا یار دلیلیں مانگنا، اپنے کبھی دلیل نہیں مانگتے. فرمایا اپنا ہو کے دلیل مانگتا ہے، رو پڑا. حضرت سیدھا میں رو پڑا کا اپنے لیے نہیں، ان کافروں کے لیے، کیونکہ میں قاضی ہوں، میں جج ہوں، کوئی دلیل تو ان کو دوں گا نا. حضور نے فرمایا اچھا دلیل کی بات ہے تو پھر سن، الشیخ الذی لقیت بالیمن، جس شیخ اور بزرگ کو یمن میں مل کر آیا ہے وہ دلیل تھوڑی ہے اور دلیل دوں تجھے. حضرت سید صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور میں ایک شیخ سے تھوڑا ملا ہوں، میری تو عادت ہے آپ جانتے ہیں، میں تو جب بھی جاتا ہوں بزرگوں کو مل کے آتا ہوں، علماء سے مذاکرے کر کے آتا ہوں، آپ کس شیخ کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا میں کسی اور شیخ کی بات نہیں کر رہا، میں اس شیخ کی بات کر رہا ہوں جس نے میری نعت بھی تجھے دی ہے. صدیق اکبر فرماتے حضور نے مجھے لاجواب کر دیا. میں نے عرض کیا کہ آقا جلدی کرے، ہاتھ بڑھائیں، ایمان تو پہلے لا چکا تھا، اب اعلان بھی سن لے میرا.
ایمان تو پہلے لا چکا تھا، تو میں نے ایمان کا اظہار کیا، تو ایمان کا اظہار کرنے کے بعد حضور میں ابھی آتا ہوں، مجھے اپنا فیصلہ سنانے دیں بیت اللہ میں۔ فرماتے ہیں میں بیت اللہ میں گیا، حرم کعبہ میں سارے کافر بیٹھے تھے، صدیق بڑا مشکل فیصلہ ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے، سوچ کے فیصلہ کرنا ہے۔ بیٹھے، فرمایا فیصلہ ہو گیا۔ کیسے فیصلہ ہوا؟ فرمایا کہ لوگوں میں بھی اس محبوب پہ ایمان لے آیا ہوں، تم بھی اس محبوب پہ ایمان لے آؤ۔ کافروں نے کہا کہ ابو بکر یہ کیسے ہو گیا؟ قاضی بحث سنتا ہے، دلائل دیکھتا ہے، اس کے بعد فیصلہ کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ابو بکر نے آج بھی بغیر دلیل کے نہیں مانا۔ دلیل کی بات سنتے ہو نا، پھر سنو اللہ کی عزت کی قسم، میں یمن میں تھا، مصطفیٰ مکے میں تھے۔ میں یمن میں تھا، مصطفیٰ مکے میں تھے۔ میں جس بزرگ کو وہاں ملتا رہا، مصطفیٰ مکے میں بیٹھ کر دیکھتے رہے۔ میں جو وہاں باتیں کرتا رہا، مصطفیٰ مکے میں بیٹھ کر وہ باتیں سنتے رہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جو فرش پر بیٹھ کر بات عرش کی سچی کرتا ہے، فرش کی سچی کرتا ہے، وہ رب کی بات بھی سچی کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ ہے جس کو اللہ نے اور رسول نے فضیلت عطا فرمائی۔ ایک دن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے قاضی یمن بنایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاورت کی، فرمایا کہ کوئی مشاورت دے۔ سب صحابہ نے مشاورت دی، فرمایا معاذ تو بھی کوئی مشورہ دے۔ حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا کہ حضور میرا مشورہ وہی ہے جو صدیق اکبر کا مشورہ ہے۔ جب یہ معاذ بن جبل نے کہا نا کہ حضور میرا مشورہ وہی ہے جو صدیق اکبر کا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا وہ سنے۔ حضور نے فرمایا ہاں معاذ یہ بات تیری درست ہے کہ اللہ آسمانوں پر بیٹھ کر یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ میرے ابو بکر سے کوئی غلطی ہو۔ اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرا ابو بکر کوئی غلطی کرے۔ ایک دن حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ میں مدینے کی گلی میں چل رہا تھا، صدیق اکبر سے پیچھے سے آ رہے تھے، میں حضور کے آگے جا رہا، حضرت صدیق اکبر کے آگے جا رہا تھا، تو اتنے میں را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا درداء، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں مجھے حضور نے دیکھا اور حضور نے فرمایا یا ابا درداء، جی یا رسول اللہ، فرمایا تمشی قدام راجل، کہ تو ایسے شخص کے سامنے چل رہا ہے جو نبیوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا شخص ہے۔ فرمایا خبردار میرے ابو بکر کے پیچھے چلا کرو، میرے ابو بکر کے سامنے کوئی نہیں آ سکتا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، امام طبرانی نے اس حدیث کو درج فرمایا کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلف ابی بکر، کہ حضور نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز بھی ادا فرمائی۔ سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے۔ اب مجھے بتائیں جس مصطفیٰ کی امامت صدیق نے کی ہو، جس کے پیچھے صدیق حضور نماز پڑھنے کی خواہش رکھتے ہوں، کئی بار ایسے ہوا حضور نے نماز میں روکا کہ ابو بکر رک جا، آگے انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا، لیکن ابو بکر نہیں رکے، پیچھے آ گئے، یعنی مصطفیٰ کی خواہش ہوتی تھی۔ ایک دن حضور نے خود فرمایا صدیق آج میں نبیوں کا امام چاہتا تھا کہ تیرا مقتدی بن جاؤں، میں نبیوں کا امام چاہتا تھا کہ اقتداء تو کرے، امام تو ہو، تیرا مقتدی محمد مصطفیٰ بن جائے۔ تو عزیزان محترم، اس شان کا حامل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر کی غلامی نصیب فرمائے۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص جنت میں جائے گا، جنت کے ہر بالا خانے سے اور ہر دروازے سے اس کے جو رہنے والے ہوں گے وہ آوازیں دیں گے، ہر بالا خانے سے آواز آئے گی، یعنی وہاں کے فرشتے، وہاں کی حوریں، وہاں کے غلمان جو جنت میں رہتے ہیں، ہر بالا خانے سے، ہر دروازے سے، ہر محل سے آواز آئے گی کہ ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ۔ ایک شخص ہوگا وہ جائے گا، تو عرض کیا کہ آقا اس مجمع میں بھی وہ کوئی بیٹھا ہے، ایسا وہی شخص اس مجمع میں بھی ہے؟ فرمایا ہاں صدیق اکبر وہ ہے۔ آقا کون ہے؟ فرمایا صدیق وہ تو ہے۔ آقا وہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا صدیق وہ تو ہے، جنت کا ہر دروازہ چاہے گا صدیق مجھ سے گزر جا،
جنت کا ہر محل پسند کرے گا، صدیق تو میرے اندر سکونت پذیر ہو جا۔ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ۔ وہ کہتے ہیں نا، پروانے کو شمع، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اللہ صدیق اکبر کی غلامی نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اسی کو آگے چلاتے رہیں گے اگلے جمعہ مبارک پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔